بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔ آن ایئر ود ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کشمیر کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو پچھلے 70 سال سے جو ہے حل نہیں ہو پایا ہے، اور بھارت کا جو حالیہ اقدام ہے آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کا، اس کے بعد یہ معاملہ اور بگڑتا جا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات جو ہیں کشیدہ ہو گئے ہیں، تجارت معطل ہو گئی ہے۔ مختلف بیانات آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے۔ پاکستان اس کو انٹرنیشنلی جو ہے لوگوں تک اور عالمی طاقتوں تک پہنچانا چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلسل ظلم ہو رہا ہے۔ 5 دن سے وہاں پہ یا اس سے زیادہ دنوں سے کرفیو جو ہے وہاں پہ ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہیں۔ دنیا سے رابطہ کٹا ہوا ہے، وہاں کے جو رہنما ہیں وہ بھی نظر بند ہیں، اور بہت زیادہ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ انڈین آرمی کی وہاں ہو چکی ہے۔ آج ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں۔ روبینہ فیصل صاحبہ جو ہیں 4 کتابوں کی مصنفہ ہیں، اور اس میں افسانے کی کتابیں بھی ہیں، کالم کی کتابیں بھی ہیں، نثری نظم کی کتابیں بھی ہیں۔ 200 سے زائد جو ہیں ٹیلی ویژن ٹاک شوز انہوں نے کیے ہیں دستک کے نام سے، اور کشمیر کے حوالے سے بہت سی ان کی ریسرچ بھی ہے، بہت سے پروگرام بھی اس حوالے سے ان کے آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ روبینہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ کشمیر کا مسئلہ، بڑے پروگرام پاکستان کے حوالے سے ہم نے آپ کے دیکھے ہیں، آپ نے ایک سیریز بھی اس حوالے سے جب کی تھی۔ اگر ہسٹری ہم دیکھیں کشمیر کے، بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن شاید بہت سی بیسک انفارمیشن شاید لوگوں کو نہیں علم ہے، کیونکہ پاکستانیوں کا ایک جذباتی تعلق بھی ہے، تو وہ بس جیسے ہم دیکھتے ہیں کشمیر تو اس حوالے سے، لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کی ہسٹری بتائیے کہ کشمیر کی ہسٹری ہے کیا؟ اصل میں ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ پروگرام کرنے کا مطلب اتنی ہمت کی کہ کریں، اور اس پروگرام کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ انسانی حقوق کی جو بات ہے اس حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں آج آپ کے پروگرام میں کوئی پاکستانی کی حیثیت سے نہیں آئی، کوئی میرا اینٹی انڈین ایجنڈا نہیں ہے، کوئی مجھے یہ نہیں ہے، میں کشمیریوں کے حوالے سے ایک بات کرنے آئی ہوں۔ اور اس میں جو ابھی آپ نے یہ بات کی، پہلے تھوڑی سی اس کی تاریخ دیکھ لیں۔ ایکچولی جو جموں اینڈ کشمیر کی وادی ہے وہ 1846 میں مہاراجہ جو تھے انہوں نے 7.5 ملین روپیز پہ بائے کی تھی، بائے کی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں تاوان دیا انگریزوں کو، تو وہ ایک سمجھیں کہ اس کی اپنی پراپرٹی تھی، گلاب سنگھ کی، اس نے خریدا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو وہاں پر جو ماحول تھا وہ تھا سپریشن کا، جس طرح غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، اس سے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اب جب پاکستان کی اس کی کوئٹ برٹش کی جو موومنٹ نکلی برٹنز کی، تو اس سے پہلے، بہت پہلے کشمیر کے اندر یہ اپرائزنگ شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ یعنی وہ لوگ بہت تھکے ہوئے تھے، ان کے اوپر بہت ایک قسم کا جبر کی حکومت تھی، تو وہ ایک علیحدہ سے ایک خطہ ہے، اس کے مسائل بھی علیحدہ تھے، اس کی ہسٹری بھی علیحدہ تھی، جس کو میرا نہیں خیال کہ کسی نے سمجھنے کی اس زمانے کے لیڈروں نے بھی کی۔ اچھا، تو یہ جو ٹریٹی آف امرتسر کے تحت ان کو گلاب سنگھ کو ملا، تو وہ راج کرتے رہے، اس میں 80% مسلمز تھے، اور یہ پھر 1931 پہ ہم آ جاتے ہیں کہ 1931 میں جب قائد اعظم تھک ہار کے چھوڑ کے چلے گئے تھے سارا کچھ، انڈیا کی پالیٹکس سے، انڈین پالیٹکس سے تھک گئے ہوئے تھے، وہ جو تحریک خلافت وغیرہ، انگلینڈ میں وہ چلے گئے تھے، مسلم لیگ بالکل ادموئی حالت میں تھی، اس وقت کشمیر میں یہ اپرائزنگ شروع ہوئی۔ اس کے بعد پھر 1932 میں جا کے جو ہے نا پہلی پولیٹیکل پارٹی شیخ عبداللہ نے بنائی کشمیر میں، جس کا نام تھا آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس۔ یہ 1932 میں انہوں نے بنائی، جب مسلم لیگ کی یہ حالت تھی کہ قائد اعظم بھی چلے گئے ہوئے تھے، اور 1934 میں پھر 1930 میں الہ آباد کا جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سچویشن ایسی ہوئی، اس کے بعد قائد اعظم چلے گئے انگلینڈ میں، اور وہاں پہ مسلم لیگ اس طرح سے نہیں نظر آ رہی تھی، تو یہ 1932 میں شیخ عبداللہ صاحب نے یہ بنائی کشمیر میں انہوں نے بنائی پہلی پولیٹیکل پارٹی کشمیر کی۔ اس کا پھر اتنا اثر ہوا کہ جو مہاراجہ تھے اس نے بھی یہ اس کی لیجسلیٹو اسمبلی کو اس نے بھی 1934 تک اس نے کنسیڈ کر لیا۔ اب جو ہے یہ سب کچھ
یہ 1934 میں جب اس نے مانا اس وقت 1935 کا ایکٹ بھی نہیں بنا تھا. Obviously 1935 کا ایکٹ بعد میں آیا. یعنی کشمیر کے لوگ پہلے سے یہ اتنے ایکٹیو ہو چکے ہوئے تھے آئینی طور پہ, جمہوری طور پہ, شیخ عبداللہ کی وجہ سے. جو اب یہ جو ہے 1939 میں شیخ عبداللہ صاحب نے, انہوں نے کیا کیا, مسلم کا ورڈ ہٹایا اور انہوں نے نیشنل کا ورڈ لگا دیا. اب یہ 1939 کی بات ہے, 1939 کی. یہ مسلم سے چلے گئے سیکولرزم کی طرف, اور دوسری طرف قائد اعظم جو ہمیشہ ہندو مسلم یونٹی کی امبیسڈر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور وہ اکٹھے سٹرگل کے حق میں تھے, وہ 1940 کی قرارداد پاکستان کی طرف جا چکے تھے. تو یہ جو تھوڑی سی جڑ ہے نا اس زمانے کی لیڈرشپ کی اور ہماری مسلم لیگ کے درمیان جو تھوڑا سا کانفلکٹ ہے, وہ اس وجہ سے آیا کہ وہ سیکولر ہو رہے تھے کشمیر میں اور یہ ادھر چلے گئے. تو قائد اعظم کو اور کیا مسلم لیگ کو یہ امپریشن ملا کہ یہ مسلم کا ورڈ ہٹا کے ہماری دو قومی نظریے کو سے اختلاف کر رہے ہیں, جس کے بدلے میں 1944 میں شاید قائد اعظم ان کو ملنے بھی گئے, کافی ان کے بحث مباحثے ہوئے, کشمیری لوگ بھی ناراض ہوئے, تو کچھ اس طرح کا. لیکن جو بات سمجھنے والی تھی نا, جو ابھی ہم کر بھی رہے تھے, کہ اگر نیشنل کانگریس رام راج نیشنل کے کور میں اس کو کیموفلاج کر کے پیس اور ہیومینٹی کے انڈر رام راج والا کھیل کھیل سکتی تھی, جو 1937 میں سب نے دیکھا جب وہ اکثریت سے جیتی کانگریس, تو انہوں نے کیا حال کیا, انہوں نے احساس دلایا مسلمانوں کو کہ وہ مسلمان ہیں, اور انہوں نے اپنے اندر اتنی زیادہ ان میں سنوبری آ گئی تھی کہ جس کے بدلے میں ریئیکشن میں پھر یہ مسلم والے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے قائد اعظم کہ یہ ہم اکٹھے نہیں چل سکتے. اچھا, اب آپ نے مطلب یہ کشمیر کی ہم بات کریں, لیکن جنرلی لوگوں کے لیے بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 1931 میں اس خطبے کے بعد جو ہے قائد اعظم جو ہیں وہ مایوس ہو گئے تھے, اور پھر صرف پھر قرارداد پاکستان بھی 1940 میں آ گئی, اور اس کے بعد 7 سال میں پاکستان بھی بن گیا. تو یہ اس میں کیونکہ لوگ یہ بڑا کنفیوز ہو جائیں گے اس حوالے سے کہ اگر 30 اور 47 کے درمیان ہے تو کیسے الگ, سیاست سے الگ کیسے ہو گئے, یہ ذہن میں لوگوں کے آ سکتے ہیں. قائد اعظم کیسے الگ ہو گئے؟ نہیں, قائد اعظم تھوڑی دیر کے لیے صرف وہ جیسے آئسولیشن میں ہم لوگ مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں جب لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری آواز نہیں سنی نہیں جا رہی, اور تو ہم وہ تھوڑی دیر تھی. وہ پھر بعد میں علامہ اقبال, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو وہاں پر انگلینڈ میں وہ جو ساری گولڈ میز کانفرنسیں ہوئی تھی, اس کے بعد پھر وہ آ گئے تھے پھر. تو ٹھیک, صحیح, ہاں جی, لیکن وہ چینج آہستہ آہستہ ہوتے گئے. اب ہم آ گئے ہیں 1937 تک آ گئے ہیں, بلکہ 44 تک آ گئے. اب یہ جو ہے پاکستان کی ریزولوشن سارا اس کا ہو جاتا ہے اب, لیکن یہاں پر جو قائد اعظم اور شیخ عبداللہ یا مسلم لیگ اور شیخ عبداللہ کے درمیان میں جو کانفلکٹ چلتا ہے نا, اس سے پھر کشمیر کی لیڈرشپ ڈیوائیڈ ہوتی ہے. ایک طرف تو وہ شیخ عبداللہ اور ان کے ساتھ ہی وہ ان کے ہی ڈپٹی تھے چودھری غلام عباس, جو اس کو چھوڑ کے تو وہ جو مسلم کانفرنس تھی اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا چاہ رہے تھے. تو اس لیے وہ ان کی لیڈرشپ اسی دن ڈیوائیڈ ہو گئی. تو سیکولرزم, اور آپ کو پتا ہے کہ ادھر سے نہرو صاحب جو ہے وہ سیکولر کی آوازیں لگاتے تھے, تو شیخ عبداللہ کے وہ دوست تھے, وہ دونوں اپنے آپ کو زیادہ کلوز سمجھنے لگ گئے. اور ادھر سے جو ہے قائد اعظم جو تھے وہ بڑے اپرائٹ قسم کے بندے تھے, ان کو یہ لگتا نہیں تھا کہ جو بندہ کوئی بات کہہ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا. حالانکہ اگر وہ خاموش ہو جاتے اور نیشنل کے لفظ پہ اتنا وہ نہ کرتے اور اس کو بنیاد بنا کے شیخ عبداللہ کو یہ نہ سمجھتے کہ یہ ہم سے ہٹ کے بات کر رہا ہے اور مسلمانوں کو دور کر رہا ہے, تو شاید یہ اس طرح ان کے اختلاف اس طرح موقع نہ ملتا انڈیا کو بیچ میں جمپ ان کرنے کا اور نہرو کو زیادہ کلوز ہونے کا. تو یہ اس طرح صورت ہے. تو پھر کیسے, اچھا یہ تو ہو گیا, اب 1947 میں پاکستان بھی بن گیا, تو پھر ظاہر ہے انڈیا آکوپائڈ کشمیر پھر کیسے ہوا, مطلب ایک یہ تاریخ میں تو اس کی ڈیٹیل ہے, آپ کے پاس کیا؟ اس سے پہلے یہ جو 1946 میں نا انہوں نے دونوں ہی جو تھے, یہ آپ کے غلام عباس صاحب اور شیخ عبداللہ, ان دونوں کو یہ دونوں اریسٹ بھی ہو گئے تھے. مہاراجہ کو یہ لگتا تھا کہ یہ دونوں جو ہے وہ کر رہے ہیں, یعنی شیخ عبداللہ
ہر دفعہ یہ بہت دفعہ اریسٹ ہوئے ہیں. ایون جو نہرو جو ان کے دوست تھے جنہوں نے ان کو پہلا پرائم منسٹر بنایا 1948 میں کشمیر کا, 4 سال بعد انہوں نے اس کو تقریباً میرا 1953 میں ان کو پہلے ہٹایا اور 1954 میں یہ دوبارہ پھر پکڑے گئے تھے, پھر 4 سال یہ جیل میں رہے. تو یہ ان کی یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ یہ ہوتا رہا. جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر کی لیڈرشپ جو ہے وہ ناکمی ہے یا یہ ہے, تو آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ کس پہ کہاں پہ بیٹھ کے سٹرگل کر رہے ہیں. 1947 کی بات کی, وہ اس میں یہ ہوا تھا کہ ان کا جو یہ جو تھے اپرائزنگ ان کی اپنی ہوئی تھی. اب ایک آسٹریلین وہ ہے ہسٹورین ہے کرسٹوفر سیڈن, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ٹرائبز گھس گئے تھے اندر, پاکستانی پختون جو تھے وہ آ گئے تھے اور انہوں نے وہ اپرائزنگ شروع وہاں پہ لوگوں کو وہ کرنا شروع کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ پونچھ میں جو اپنے مقامی لوگ تھے ان کی اپنی اپرائزنگ تھی, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر یہ لوگ جو ٹرائبز مین آئے. دوسری طرف سے وہ اتنا سلو پروسیجر تھا, جیسے پاکستانی ہمیشہ سلو ہوتے ہیں, ادھر سے وہ دوسرے فوج والے جو ہیں وہ اس میں بھی وہ برٹش تھے ابھی تک, جو وہ بھی نہیں بات سن رہے تھے قائد اعظم کی, تو وہ اس طرح پوری پراپر آرمی بھی نہیں آ سکتی تھی. لیکن اسی آرمی میں سے کسی نے ان کو برٹش آرمی کا جو چیف تھے ان کو یہ انفارم کیا کہ جی یہ اس طرح کرنے والے ہیں, وہاں پہ اٹیک کریں گے یا جائیں گے یا کچھ ایسے. تو وہ جتنی دیر میں وہ سب ہونا تھا اتنی دیر میں وہ سری نگر تک ان کی فوج, اور یہ ہمارے جو لوگ ہیں ٹرائبس مین جو ہیں یا جو بھی کورڈ ریٹائرڈ فوجی تھے یا حاضر سروس فوجی تھے لیکن ڈفرینٹ فارم میں جو وہاں پر گئے, تو ان کو جو ہے وہ بارامولہ میں یہ 3 دن انہوں نے گزار دیے. اتنی دیر میں وہ یعنی گھنٹے کا سری نگر کا وہ فاصلہ تھا, لیکن یہ بارامولہ میں ہی بیٹھے رہے. ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں, تو وہ انڈین آرمی اتنی دیر میں پہنچ گئی. تو پھر وہ جب لڑائی ان کی شروع ہو گئی اور وہ گھبرا گیا, جو تھا مہاراجہ تھا اس کو لگا کہ بس اب یہ چلا جائے گا, کشمیر جو ہے وہ ہاتھ سے جا رہا ہے, تو اس نے پھر جا کے تو نہرو سے بات کی اور انہوں نے پھر جو ہے ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کو سائن کیا, جس کے انڈر یہ 370 والا آرٹیکل آیا کہ یہ اس شرط پہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جس میں ڈیفنس اور باقی چیزیں جو ہیں وہ فیڈرلی ڈیفینس کمیونیکیشن اور جو فائنانس ہے وہ فیڈرل کے پاس رہے گا. یہ اپنی آزاد حیثیت میں وہاں پہ آزاد حیثیت ان کی یہ ہے کہ یہ جو باقی کا سب قانون یہ بنائیں گے, ان کی اسمبلی الگ ہوگی, ان کے وہاں کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکے گا, جس کا 35A آگے سے اسی کا ہی ایک سیکشن ہے. لیکن یہ کہ اب آپ دیکھ لیں کہ اچھا, اب یہ تو ہو گیا, یہ معاملہ جو ہے اب تاریخ اور طرح سے ہے کہ جی کس طریقے سے وہ راجہ جو تھا اس نے انڈین پیکٹ ان کے ساتھ پیکٹ کر لیا, وہ کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی اور وہاں جو پہلے قانون بنتا تھا کہ جس علاقے میں جن کی زیادہ جو ہے وہ آبادی ہوگی جتنی, تو وہ اس ملک کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے اور باقی انڈیا کے ساتھ مل جائیں گے. اور یہ اور بھی ہے, جوناگڑھ 2-3 اور جگہوں پہ بھی اس قسم کی صورت ہے. تو یہ تو ایک یہاں کا. اگر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حوالے سے دیکھیں, وہاں تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی, وہاں تو کام اینڈ پیس اینڈ کام چیزیں نظر آتی ہیں. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو یہ کشمیر والی ایک اور ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ انڈیا کی دیدہ دلیری, میں یہ ایسے کوئی ورڈ نہیں یوز کروں گی, لیکن کشمیریوں کی جو ناانصافی ہوئی ہے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ, وہ یہ جو ابھی آپ نے حیدرآباد کی بات کی, ان کا یہ فریڈم ایکٹ تھا کہ جو بھی یہ انڈیپینڈنس کا ایک ایکٹ تھا جس کے تحت ہر ریاست کو اس کے مرضی کے حساب سے, لوگوں کی مرضی کے حساب سے ملنا تھا. اب ان لوگوں نے یہ کیا تھا, پٹیل اور نہرو وغیرہ نے, اور آبویسلی بعد میں انہوں نے یہ کہا, گاندھی صاحب کی ڈیتھ کے بعد نہرو نے کہا تھا کہ کشمیر میں جو کچھ ہوا گاندھی صاحب کی مرضی سے ہوا. اور یہ نہیں کہ ان کو وہ جو اتنی انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ ان کو نہیں کسی چیز کا پتہ تھا, ان کو بھی پتہ تھا, لیکن انہوں نے یہ اس وقت ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ جیسے جوناگڑھ اور حیدرآباد میں ہندو اکثریت میں تھے اور ان کے مہاراجہ مسلم تھے, وہ پاکستان سے ملنا چاہتے تھے, لیکن ان کو بائی ہک اور بائی کروک انہوں نے ہر طریقے سے, اور یعنی لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا. حیدرآباد کے وہ اس کو بھاگنا پڑ گیا تھا وہاں سے, تو یہ جوناگڑھ والے نے بھی اپنی یہی اسی طرح جان بچائی کہ انہوں نے جو ہے نا الحاق کیا انڈیا کے ساتھ. تو وہاں پر اکثریت اگر ان لوگوں کی تھی اور ان کو ان کا رائٹ دیا گیا, تو یہ سیم بات
کشمیر پہ نہیں لاگو ہوئی، یعنی ناانصافی وہیں سے شروع ہو گئی. تو اس زیادتی کے اوپر یہ زیادتی کرنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ دنیا نیریٹو کی اب بن گئی ہے کہ آپ نیریٹو بلٹ کرتے جائیں، آپ سچے ہو جائیں گے. اب جھوٹ کو اتنا جھوٹ بولیں گے سچ لگنے لگے. ہاں، تو یہ وہ جھوٹ نیریٹوز تھے کہ یہاں سے آپ سوچیں کہ بات شروع ہوئی. اور جب یہ سب کچھ ہوا اور یو این سیکیورٹی کونسل نے مداخلت کی، جنگ رکوائی، تو اس کی شرط یہ تھی کہ بھارت جو ہے اپنی فوجیں کم کر لے، منیمائز کر دے، پاکستان بالکل نکل جائے وہاں سے. جتنے علاقے انہوں نے لے لیے وہ سارے جو اب اس ٹائم مظفر آباد وغیرہ یہ ہمارے پاس ہیں، تو گلگت بلتستان، تو وہ ادھر علاقے چلے گئے. تو اب جو ہے ان کے پاس کچھ حصہ آ گیا، کچھ 40% ادھر، تو کچھ ایسے، تو کچھ ادھر چین کے پاس چلا گیا. تو وہ کنڈیشن ہی یہی تھی کہ اس وقت تک انٹل یہ ریفرینڈم، کہ یہ صورتحال صرف اس وقت تک رہے گی جب تک ریفرینڈم نہیں ہو جاتا. یعنی کہ عارضی سلوشن دیا تھا یو این سیکیورٹی کونسل نے. کیونکہ جب حد بندی ہوتی، جب دونوں ملک بنے تھے، ظاہر ہے اس وقت برٹش راج تھا، انہوں نے اس حوالے سے ساروں چیزوں کیا. تو یہ ڈسپیوٹڈ معاملہ تھا جو ابھی تک سیٹل نہیں ہوا پایا، اور 70 سال سیٹل نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت جو عارضی انہوں نے اقدامات کیے وہی چل رہے ہیں، نہ ریفرینڈم ہوا، نہ کوئی معاملات ہو، ویسے کے ویسے چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ آپ جو نہرو صاحب تھے نا، وہ جیسے لگتا ہے کہ ان کا ضمیر بار بار ان کو ملامت کرتا تھا جب تک وہ زندہ رہے. اور یہ فیلنگ شیخ عبداللہ کو بھی تھی کہ اگر نہرو کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا، یہ ان کو فیلنگ تھی، اور وہ وہی ہوا. کیونکہ نہرو کے جتنے بھی آپ یہ ارندھتی رائے نے اپنا ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ اس میں اس نے سارے ڈیٹ کے ساتھ بتائے ہیں کہ کب نہرو نے پاکستانی پرائم منسٹر کو جو لیٹر لکھے، جو براڈ کاسٹ ہوئی ان کی سپیچز اس زمانے میں، جو اپنی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے باتیں کی. 1963 تک، جب تک وہ میرا خیال ہے زندہ رہے، اس وقت تک وہ یہ بات بار بار دہراتے رہے کہ جی ہمیں پتا ہے ہم کشمیریوں کی ول کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور دونوں، یہ نہیں کہ ایک کشمیر، دونوں کشمیرز جو ہیں، اور وہ وہی ہوگا جو لوگ چاہیں گے. اور یہ جب شیخ عبداللہ 1964 میں میرا خیال ہے پاکستان گئے ہوئے تھے، اور وہاں لوگوں نے آزاد کشمیر میں لوگوں نے ان کا بہت اچھا ویلکم کیا. اور وہاں پر میرا خیال ہے یہ کچھ پریس کانفرنس یا کچھ کر رہے تھے، جب ان کو نہرو کی ڈیتھ کی خبر ملی تو پھر وہ ایک دم، وہ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ مایوس ہوئے. ایک تو ان کا اسی وقت وہ ذوالفقار علی ایوب خان تھے، تو ان کے ساتھ وہ آخری رسومات کے لیے فوراً گئے، اور ساتھ میں یہ کہ جو ان کا یہ تھا کہ جی اب کشمیر کا کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا، ڈسپیوٹ تو ابھی چل رہا ہے اور 70 سال سے چل ہی رہا ہے. ابھی جو آرٹیکل 370 جو ہے وہ اس کی کیا لیگل پوزیشن کیا ہے؟ مطلب ویسے تو ان کے آئین میں تھا، وہ انہوں نے اپنی اسمبلی کے تھرو جو ہے اس کو ظاہر کر لیا، اور پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو ہو گیا. انڈیا کا بلکہ ایک اپنا آرٹیکل ہے 360 یا کچھ 362 ہے یا 352 سوری، جس کے تحت آرٹیکل 352 کے تحت انڈیا یہ کر ہی نہیں سکتا، کشمیر میں وہ یہ ایمرجنسی بھی نہیں لگا سکتا. اچھا، اب اس میں یہ جو 370 والا ان کا ہے، اس میں یہ آپ جیسے میرا اور آپ کا کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، ہم نے کوئی گھر ہی خریدا ہے، میں اس کو کہتی ہوں کہ میں نے نہیں، لیکن آپ کی مرضی نہیں اس میں شامل. ایگریمنٹ دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے نا. آپ ایک بندہ کچھ اس پہ سٹیپ کرے گا تو وہ انلیگل ہے. تو یہ بالکل سمپل بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کا اس میں کوئی انپٹ ہے ہی نہیں ہے؟ اسمبلی کشمیریوں کی جو وہ اس کا فیصلہ کرے تب ہو سکتا ہے. ہاں، وہ انہوں نے رکھا ہی نہیں، وہ گورنر راج لے آئے. لیکن سپریم کورٹ نے شاید ایک اپلیکیشن تھی، انہوں نے تو اس کو ڈسمس کر دیا. جب انہوں نے ایک، میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ انڈین سپریم کورٹ نے شاید کہا کہ صدر نے جو آرڈرز کیے ہیں وہ ٹھیک ہیں. ابھی اس پہ اور بھی ظاہر بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، جو ایک شاید کوئی کسی کی اپلیکیشن تھی، I'm not sure کہ کسی، انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، ایک اپلیکیشن کا وہ کر سکتے ہیں، ایک کہیں اپلیکیشن، لیکن وہاں ظاہر ہے بہت سی آئینی پٹیشنز آئیں گی. ابھی تو سوال سے بہت ساری باتیں ہوں گی. جب آپ یو این کی ریزولوشن کو ہی نہیں مان رہے، آپ انٹرنیشنل لا کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انٹرنیشنلی کیا ہوا ہے، کس ملک نے اس بات پہ احتجاج کیا ہے؟ یہ تو ایک سلیوری کی بڑی ماڈرن فارم ہے جو کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں. یہ جمہوریت کا ڈکوسلا جو ہے نا، جو میں یہی کہتی ہوں کہ جیسے نیشنل کانگریس
के साथ, कांग्रेस के साथ नेशनल लगा दिया था, लोगों को लगे कि ये सबकी जमात है। इसी तरह हिंदुस्तान में ये है कि ये एक फेक चीज है, यानी आपकी जमहूरियत नहीं है, आप सेकुलर कंट्री नहीं है। होंगे जब तक ये बीजेपी में वाजपेयी जैसे लोग थे तब तक हो सकता है हो, लेकिन अब आप देखें मोदी जैसे जो अब आ गए हैं, एक्सट्रीमिस्ट आ गए हैं, जिन्होंने गुजरात में आपने इतनी बुचरिंग की है, आपको किसी ने नहीं पूछा और आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कौन पकड़ सकता है? तो ये माइट इज राइट। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू हम जारी रखेंगे और उसके बाद यही जो लीगल पोजीशन है उस हवाले से भारत कहता है कि वो इंटेग्रल पार्ट है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसका इस पे भी हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। मिनमैक्स हर साल की तरह इस साल भी आपके लिए ला रहे हैं 4th एनुअल मल्टीकल्चरल आजादी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय शाह एंटरटेनमेंट एंड AHEF। 17 अगस्त को सुबह 11 से रात 11 बजे तक मिल्टन वेलोड्रोम मैटमी नेशनल साइकिलिंग सेंटर 2015 पैनम बुलेवार्ड मिल्टन में। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी दिन 1 बजे। फूड स्टॉल, क्लोथिंग स्टॉल्स, बच्चों के लिए राइड और कल्चरल एग्जीबिशन। शाम में तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान के एवरग्रीन गुलकार इब्रारुल हक। स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करें नासिर शाह 647-741-9000 या आसिम अयाज 647-395-4000 या gtfs.com पर लॉग इन हो। The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. अरशद भट्टी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। रुबीना फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर के हवाले से हम बात करें।
اچھا، اب آپ کے مطابق 370 جو ہے اس کو وہ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو کشمیر کی اسمبلی ہے وہ اس کے حق میں یا مخالفت میں ووٹ نہ دے، تو یہ لیگل اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے بنائی ہے پریزیڈنشل جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں جائیں گے۔ اچھا، اب اتنے سال سے مطلب 70 سال سے وہاں پہ لوگ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارے مطلب وہ استصواب رائے نہیں ہوا، فریڈم نہیں ہوا۔ تو بھارت بہت فوج پہلے سے تھی، ابھی پھر پچھلے دنوں میں تو بہت زیادہ فوج جو بھیج دی، تو اتنی فوج کے باوجود بھی وہاں مطلب وہ کنٹرول نہیں ہو پا۔ جب بھی آپ دیکھیں ہڑتال جموں کشمیر بند ہو جاتے ہیں، سری نگر بند ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے باوجود فوج کے باوجود بھی وہاں معاملات تو حل ہو نہیں رہے ہیں، اور دونوں طرف سے ڈفرینٹ قسم کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ جب بھی آپ کسی چیز کو طاقت کے زور پہ، آپ اس طرح کے حرکتیں تو کر سکتے ہیں، طاقت کے زور پہ جبر کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، مکر کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے۔ تو جب تک آپ لوگوں کے دل نہیں جیتتے، اور وہ کشمیر کے لوگ، یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ جو ان کے اندر ایک، اگر آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ناانصافی جہاں ہوتی ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے، وہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ وہ معاشرے نہیں پنپتے، تو وہ ناانصافی ہے بہت زیادہ۔ تو اس ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ لوگ لڑتے رہیں گے جتنی ان کی کیپیسٹی ہے بیچاروں کی۔ اگر پاکستان بھی اپنے ان کو نہیں صحیح کر رہا نا، ڈیل کر رہا، تو مجھے یعنی میں پاکستان کی ہوں، لیکن مجھے کوئی ان سے یہ یعنی میں ان کو بھی کرٹیسائز کروں گی۔ اگر آپ مولانا فضل الرحمان جیسے بندے کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین 10 سال تک بنا کے رکھتے ہیں، کیا انہوں نے دنیا کو جا کے کیا بتایا، یا آپ کے جو فورن آفیسز ہیں یہ کیا رول پلے کرتے ہیں؟ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نیریٹیوز کی گیم ہوتی ہے۔ آپ کہاں سے شروع ہوئے کہ کشمیر جو ہے آپ نے ایک ٹیمپرری بیسس پہ مسئلہ حل کیا تھا، آپ کو ڈسپیوٹڈ اس پہ لکھا ہوا ہے UN سیکیورٹی کونسل کے اوپر، آپ نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیا ٹو ٹنگ، یہ انٹیگرل پارٹ ہے۔ انٹیگرل پارٹ وہ نہیں ہے آپ کا، وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے۔ جیسے یہاں پر ایک زمین ہو، آپ کے نام ہو، کوئی اور قبضہ کر لے، تو آپ تو ڈھیٹ ہوں گے نا، جو آپ بار بار کہتے کہتے یہ کہنے لگ جائیں کہ یہ میری ہی زمین ہے۔ تو وہ ڈٹھائی کا وہاں پر عالم ہے کہ اس کو ایک تو یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ جی انٹیگرل پارٹ ہے ہمارا، پھر اس کے بعد یہ 370 انہوں نے کر کے جو ان کی ایک خود مختار چھوٹا سا، حالانکہ میں یہ را کے چیف کا، ایکس چیف کا انٹرویو سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے کون سے آزاد تھے، وہ پہلے ان کے پاس کون سے رائٹس تھے، تو یہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ ایک سمبولیکلی بتایا ہے انہوں نے کہ بھی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سوائے وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں نا ڈان یا مافیا، یہ اس ٹائپ کا ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، وہاں پہ جو تحریک چل رہی ہے وہاں پہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے لوگ شہید بھی ہو رہے ہیں بہت زیادہ، آپ کو مطلب بچے بڑے کو پتھر اٹھائے نظر آ رہے ہوں گے، وہ ان کی یہ شاید یہی کیپیسٹی ہے لڑنے کی، وہ یہی احتجاج کر سکتے ہیں شاید۔ تو اس کی یہ وجہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس لیے ملٹرائزڈ کیا ہوا ہے کشمیر کو، اس وجہ سے اتنی اس سے کیا فرق کیا پڑے گا 370 کے بعد؟ فرق کیا پڑے گا؟ اور جو پاکستان کی جب زیادہ اب کتنی کشیدگی ہو گئی ہے، تو پاکستان کی آن پاکستان سائڈ وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، جو انٹرنیشنلی لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں، اب اس کو آگے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میں اس سے پہلے جو بھی آپ نے بچوں کے پتھر مارنے والی بات کی، اس سے مجھے ایک بات یاد آتی ہے، 8ویں صدی کی بات ہے، ایک افریقہ کا جنگل ہے، اس میں ایک سامبی نام کا سردار ہے جو بہت طاقتور ہے، اور وہ لوگوں کو جب شکار بھی لوگ کرتے ہیں نا تو پہلے اس کو حصہ دیتے ہیں، اور وہ طاقت کے زور پہ، ایک 12 سال کا بچہ ہے، وہ چڑیا کو مارنے لگتا ہے، لیکن اس کی چھوٹا سا تیر اس کے جا کے ادھر جو وہ سامبی نے ایک طاقت کا نشان رکھا ہوا ہے نا پٹی، اور اس کے اوپر عقاب کا پر ہے، اس کو جا کے لگ جاتا ہے۔ تو وہ اس کو اب عدالت، وہاں پہ لوگوں کی عدالت لگاتا ہے سامبی، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ جو یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، اور جنگل کا قانون سب کے لیے برابر ہے، یعنی جنگل کا قانون اور جنگل کا قانون سب کے لیے برابر، اور وہ قانون یہ ہے کہ اس کو وہ عقاب کی بے حرمتی کرنے پہ سزائے موت ملے گی بچے کو۔ تو وہ اس کی پہلے اس کی ماں روتی ہے تو اس کی ماں کو ٹانگ مار کے پیچھے پھینکتا ہے، بچے کو اسی وقت قتل کیا جاتا ہے سب کے سامنے، اور لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ یہ جنگل کا قانون سب کے لیے برابر ہے، تو میں نے درست فیصلہ کیا، تو لوگ کہتے ہیں درست فیصلہ کیا۔ تو یہ انڈیا کا حال ہے کہ وہ کشمیری بچے، معصوم لوگ، وہ کیا پتھر مارتے ہیں آپ کو، اور آپ اس کے بدلے میں ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو اندھا کرتے ہیں، ان کے ریپ کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جسٹیفائیڈ ہیں۔ تو یہ 8ویں صدی کا جو سامبی ہے نا،
وہ انڈیا ہے اس وقت کشمیر کے اندر. صحیح. اچھا اب ہم دیکھیں, ہم تھوڑی سی اور طرح سے بھی دیکھتے ہیں. دوسری دفعہ منتخب ہو گئے نریندر مودی, لوگ ووٹ دے رہے ہیں تو منتخب ہو رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ ایک بی جے پی کا جو پہلے جو ایک لوگوں کے ذہن میں تھا, لوگوں کو خدشات تو تھے, وہ خدشات اور بڑھ بھی رہے ہیں, لیکن ان کے پیچھے لوگ تو ہیں. اس کا یہ مطلب وہی بات ہے نا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں جی منظور ہے. اچھا آپ مطلب وہی طاقت کے پیچھے مطلب جنگل کا قانون آپ کے خیال اور ٹھیک ہے. ایک پراپیگنڈا. آپ پہلے آپ اینٹی کلونیلزم کی جنگ لڑ رہے تھے جب برٹش تھے وہاں پہ, اس کے بعد آپ نے پاکستان کا ہوا کھڑا کر کے آپ نے ان کی اور کشمیریوں کو ٹیررسٹ اور یہ کر کے آپ نے ان کو وہ کرنا ہے. اچھا کیا ڈفرنس کیا ہے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں اور پاکستانی زیر انتظام کشمیر اگر کمپیریزن کریں؟ میرا خیال ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میرا نہیں خیال. اگر کسی کے پاس کوئی کمپیریزن ہے اور وہ کہتا ہے کہ سیم وہی بھی, اگر پاکستان بھی آج ان کے جو خود مختاری ہے اس کو کینسل کرتا ہے تو ہم اس کو بھی اسی طرح کنڈیم کریں گے. اور باقی جو بات ہے کہ وہاں پر جس طرح فیسلٹیز نہیں ہیں یا جس طرح کے وہ علاقے بنجر ملے تھے, پاکستان کے حصے میں زیادہ تر بنجر علاقے آئے تھے, اگر وہاں کے لوگ زیادہ تر یورپ سائڈ پہ مائیگریٹ کر گئے تو وہ پاکستان میں ہر جگہ سے مائیگریٹ کر گئے. ہم لوگ پنجاب میں بیٹھے ہوئے, ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ غربت. لیکن وہاں کبھی کوئی ایسا معاملہ دیکھنے میں نہیں آیا. اتنے سال بڑی پرامن ہے, ترقی کر رہے ہیں, خوش ہیں, اور اپنا لٹریسی ریٹ ان کا پورے پاکستان 78 کچھ ہے پورے. اسمبلی ان کی ہے, الیکشنز ہوتے ہیں, صدر ہے, پرائم منسٹر ہے, اسمبلی ساری ورک کر رہی ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. تو وہاں نہیں یہ معاملہ ہو رہا. تو وہاں پہ آپ کی جو محبوبہ مفتی اور جو عمر عبداللہ وغیرہ جیسے لوگ جو آپ کے ساتھ تھے دلی کے ساتھ, وہ آج کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم ٹھیک تھے. اچھا یہ بھی آپ نے بات جو کی لیڈرشپ کی, تو پھر ٹھیک ہے سپریسڈ رہی ان کی لیڈرشپ, لیکن لیڈرشپ کا بھی کوئی مطلب وہاں پنپ نہیں پائی. قصور ہے ان کا بھی کشمیری لیڈرشپ کا, یا کہ ان کو موقع ہی نہیں ہے ان کے لیے؟ نہیں, آپ کسی چھوٹے کمزور بندے کو بلیم کر ہی نہیں سکتے ہیں. جب انڈیا اور پاکستان کی کہتے ہیں نا کہ ہماری وہ باتیں آپس میں سیٹ نہیں ہو رہی, اس میں بھی انڈیا کا زیادہ قصور اس لیے میں گردانتی ہوں کہ وہ بڑا ملک ہے. آپ کا ایک پارٹ وہ علیحدہ ہوا تھا, اور جس طرح انہوں نے پاکستان کو جس حالت میں دیا تھا, موت ہیٹن جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے توڑ پھاڑ کے دیا, گرداسپور جو ہے وہ تک آپ نے ان کو نہیں دیا, مسلم اکثریت کا علاقہ تھا, تاکہ وہ کشمیر تک نہ جائیں. اتنی آپ نے بے ایمانیاں کی, اتنا آپ نے سپریس کیا, اور کہ ان کے پاس نہ ریسورسز تھے, فائنینشیل ریسورسز تھے, نہ ملٹری والے, اتنا وہ سب کچھ تو آپ کے ساتھ تھا. پھر وہ پاکستان جیسے بھی لنگڑا لولا جیسے بھی چلتا رہا, اسی طرح کشمیر کے بھی ہے کہ وہ آپ کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہے چھوٹی یا کمزور طاقت کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ ابھی جو پاکستان کے ڈیفرنٹ پاکستان سٹیپس لی ہیں, پاکستان انٹرنیشنلی جو ہے, پاکستان کے فارن منسٹر ابھی چائنا گئے ہیں, اچھی وہاں سے بیان آیا ہے. پاکستان کو وہ رسپانس ملا انٹرنیشنلی جو ملنا چاہیے تھا؟ اگر نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا؟ اور پاکستان کی جو سٹیپس ہیں, تجارت معطل ہو گئی, بس سروس اور باقی ساری چیزیں, ان کا کوئی اثر آپ کو لگتا ہوگا؟ یہ بھی سمبولکلی ہے, یعنی اب وہ کیا کریں, مطلب یہ ایک قسم کے بس رونے پیٹنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں, یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کشمیر کی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں فارن آفیسز, کیا کرتے ہیں اپنی سیلف پروجیکشن کے علاوہ. ہمارے فارن آفیسز کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے. آج آپ نے بنایا کوئی ایسا تھنک ٹینک یہاں پہ, کوئی ایسے لوگ تیار کیے جو جا کے یہاں کے, ہم نے اپنے طور پہ کچھ کشمیری کو لے کے ہم ایک منسٹرز کے پاس جاتے رہے. اس گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, کیونکہ عمران خان نے, اگر ٹرمپ نے پہلی دفعہ اور آپ نے اتنے بڑے فورم پہ بیٹھ کے بات کر دی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ سارے اپوزیشن تو ساری کہتی سیٹلمنٹ ہی وہیں ہوا ہے, سارا کچھ سب کچھ پتا تھا, گورنمنٹ کو بھی پتا تھا کہ یہ کچھ ہونے والا. نہیں, یہ تو اپوزیشن کی باتیں ہیں نا, ہمیں تو نہیں پتا نا, لیکن ہمیں ایز اے باہر بیٹھے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کے وہاں پہ پہلی دفعہ ہم نے سنا کسی نے کشمیر کی بات کی بڑے لیول پہ, پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ کرتا ہوں. اب یہ تو کانسپیریسی تھیوری ہے نا کہ وہ اس وجہ سے ہوا, وہ ملے ہوئے تھے. انڈیا نے ٹرمپ سے کیوں ملنا ہے؟ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کی اکانومی کے اوپر سب ڈیپینڈنٹ ہے. انڈیا یا آسٹریلیا, اس کو یہ اسرائیل کو آپ کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ بڑی اکانومیز ہیں, لوگ ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے سیل کرنے کے لیے. نہیں تو ابھی جو ہے جیسے امریکہ نے کہا کہ ہم جو ہیں کوشش کریں گے, اگر مطلب گورنمنٹ دونوں کرتی ہیں تو ہم بھی کریں گے, تو اس کے بعد تو اب کوئی آپ کو چانسز نظر آتے ہیں کہ نہیں, پھر اور مزید حالات خرابی ہوتے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ حالات تو وہی بات ہے کہ میں تو
مجھے اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن میں وہ را کے جو ایکس آرمی چیف تھے، را کے جو ایکس چیف تھے، ان کی میں بات کوٹ کروں گی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. عمران خان کی میں اس لیے کوٹ نہیں کروں گی کہ وہ ایک وزیر اعظم ہے، وہ جب ایسی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ لڑائی کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ ایک ایکس چیف بات کر رہا ہے. آپ اس کا سنیں انٹرویو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ضرورت نہیں تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے لوگوں کو پرووک کیا ہے، اور اب آپ نتائج کے لیے تیار رہے ہیں. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اس نے اینکر نے پوچھا کہ جی وہاں پہ انویسٹمنٹس ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ میں بہت دل سے خوش ہوں گا اگر ایسے ہو جائے تو، لیکن ایسے ہوگا نہیں. اور یہ لوگ جو ہیں، یہ آج آپ نے وہاں پر ان کو یہ احساس دلایا ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے. تو آپ بڑا ملک ہیں، آپ کوئی دانش مندی کا ثبوت دیں، آپ کوئی عقل کی بات کریں، آپ ان لوگوں کو یہ احساس دلائیں. اچھا اگر آپ نے ٹھیک بھی کیا ہے، آپ کا نیت ٹھیک بھی ہے کہ آپ نے یہ 370 کو ریووک کر کے تو لوگوں کے وہاں پہ دنیا کو اندر انٹر کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو ایک انسانی حقوق دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے شروع کہاں سے کیا؟ آپ نے تو سپریشن سے شروع کیا ہے. آپ لوگوں کو سپریس کر کے ان کو آزادی کیسے دے سکتے ہیں؟ سمپل سی بات ہے. آپ نے اگر ٹھیک کام بھی کیا تو اس سے زیادہ غلط طریقے سے نہیں آپ کر سکتے. صحیح. ابھی کیا لگتا ہے آپ کو آئندہ آنے والے دنوں مہینوں میں کوئی پاکستان انڈیا کے تعلقات تو کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے، کچھ عرصے کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی معاملات ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اور بڑھے گا اور کوئی تلخی اور بڑھتی نظر آتی؟ خدا نخواستہ کچھ اور مسائل تو نظر نہیں آتے؟ تلخی تو اب پتہ نہیں، یہ تو کوئی انٹرنیشنلی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو کم از کم اپنے طور پہ اپنی ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی کو اگر یہ رکھیں گے اور کشمیریوں کی انٹیگریٹی کا خیال کریں گے تو پھر جو ہے یہ چیزیں بہتر ہوں گی. اگر آپ خود ہی ٹھیک فیصلے نہیں کریں گے اور آپ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، اب ان کے اسمبلی کے اجلاس دیکھ لیں جو کشمیر کے ٹاپک پہ ہوئے ہیں، یعنی انسان کو رونا آتا ہے کہ وہ کیا بیچاروں کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے جب آپ کو آپس میں آپ کا معاملے نہیں طے ہو رہے. تو کم از کم کسی ایک ایشو پہ تو آپ کٹھے ہو جائیں. تو وہ اگر آپ کو، یعنی ان کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے انٹرنیشنل لیول پہ اپنی یہ بات پہنچانے کی کشمیر کے حوالے سے کہ یہ ایک غلط کیس ہے. اگر اب گورنمنٹ آف پاکستان کا دیکھیں موقف ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، تو جو پاکستان کے باہر سفارت خانے ہیں ان کا فرض نہیں بنتا کہ اس کو کم از کم؟ بنتا ہے، بالکل بنتا ہے. اور باقی جو ہے امریکہ میں آپ کی ملیحہ لودھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اتنے سالوں سے بیٹھی ہوئی ہیں، کر رہی ہیں، روز لوگوں تک بات پہنچا رہی ہیں. وہ اس کا اثر ہونا چاہیے نا. تو انٹرنیشنلی مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ڈپلومیٹس یا ڈپلومیٹک مشن ہیں ان کا فیلئر ہے، دنیا بھر میں بہت بڑا فیلئر ہے یہ. کیونکہ یہ آج کل جنگیں ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، آج کل آپ کے نیریٹیوز بلڈ ہوتے ہیں. آپ پاکستان کی سیلریز لے رہے ہیں، کشمیر کے فنڈ کے نام پہ لوگ اتنا کچھ کھا رہے ہیں، تو آپ نے کیا صرف دوسرے ملکوں کی سیروں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ جس کام کے لیے ہیں وہ تو اب کر ہی نہیں رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہمیں دکھ ہوتا ہے، یعنی خود سے انسانی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کہیں بھی ہوگی، پیلسٹائن میں ہو رہی ہے، کشمیر میں ہو رہی ہے، ایون پاکستان کے اندر بھی ہو، مائنورٹیز کے اوپر ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف بھی آواز. اور اس کا کیا حل آپ کو لگتا ہے کہ جب تک انٹرنیشنلی لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے اور وہ پریشرائز نہیں کریں گے کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ آپ کون روکے گا ان کو؟ پاکستان کو تو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کشمیریوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے. کشمیری لیڈروں کو اس سے بڑی بٹریل کیا ہوگی جو انہوں نے دی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیسیور ول آلویز فائنڈ پرسن ٹو ڈیسیو. آج محبوبہ مفتی کا جو بیان تھا کہ کاش ہم قائد اعظم کا 2 قومی نظریہ سن لیتے، تو قائد اعظم جو اتنے سیکولر تھے، لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیوں چیخ اٹھے ہیں، انہوں نے کیوں اتنا بڑا ٹرن لیا ہے لائف کا کہ 360 کے اینگل پہ وہ چلے گئے تھے. تو کوئی وجہ تھی نا. تو مطلب ابھی جو صورتحال ہے، ہم نے بھی آج پروگرام کیا، ساری جگہ ہو رہا ہے، تو ہم صرف مطلب ہے کہ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں اور اس کا مسئلہ کو حل. یہ جو ہم نے آج پروگرام کیا، ہم نے کم از کم لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر انڈین لوگ یا تو وہ کہہ دیں کہ وہ گاندھی صاحب جو تھے وہ اینٹی وائلنس کی بات کرتے تھے، نان وائلنس کا پرچار تھا ان کا، عدم تشدد کی تحریکیں چلاتے تھے، جو امن کی بات کرتے تھے، جو ہیومن رائٹس کی ایکویلٹی کی بات کرتے تھے، یا تو کہہ دیں کہ یہ لوگ گاندھی کو نہیں مانتے اگر وہ ٹھیک سچے تھے تو. اور اگر وہ گاندھی کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گاندھی کا بھی وہ سب نعرے جو تھے وہ کیموفلاج تھے، جو ان کی قوم کا یہ حال ہے. وہ تو چلے گئے، وہ تو کہتے رہے، وہ تو پرچار کرتے رہے نا. نہیں، وہ پرچار تو آپ پرچار، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، یا تو کہہ دیں کہ اب وہ گاندھی کا ہندوستان نہیں رہا، وہ نہرو کا بھی نہیں رہا، وہ بس اب
یہ مودی کا ہندوستان ہے. یا تو پورے انڈینز اس چیز کو ایکسپٹ کریں, یا اگر آپ کے پاس کانشنس ہے, ضمیر ہے, آپ سچ کا ساتھ دیتے ہیں, تو آپ کسی بھی بولنے والے ایک جیتے جاگتے انسان کو کیسے اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اپوزیشن ویسے کانگریس نے, باقی پارٹیز نے وہاں کوشش تو کی ہے, احتجاج بھی کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہاں اب میجورٹی گورنمنٹ ہے ان کی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. کوشش کی ہم نے ساری چیزوں کو جو ہے وہ کور کر لیں, اور ہم کوشش کریں گے آئندہ بھی اس حوالے سے آپ کو دعوت دیں اور پروگرام کریں. بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ. کشمیر کا مسئلہ برننگ ایشو ہے, کوئی نظر نہیں آتا. 70 سال سے وہاں کوشش ہو رہی ہے. پاکستان کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, کوشش بھی کر لی پاکستان نے ہر طریقے سے, جنگیں بھی ہوئیں, لیکن اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا ہے. طاقتور کہتے ہیں کہ جہاں پہ طاقت ہے, طاقت کے آگے لوگ بے بس ہیں. شاید بھارت اپنی طاقت کے زوم میں وہاں کے مظلوم جو کشمیری ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم جو ہمیں دکھتا ہے, نظر آتا ہے, لیکن اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا ہے. اس کے لیے پاکستان کو بھرپور کوششیں کرنی ہوگی, انٹرنلی بھی اور انٹرنیشنلی لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہوگی کہ وہاں پہ کس طرح سے ظلم زیادتی ہو رہی ہے. اور پاکستان کے جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں دنیا بھر میں, ان پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ مؤثر طور پر لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اصل حقیقت کا پتہ چل سکے. دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, بل حوصلہ بھی ہارنے کی چیز ہے. ان آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا. Toronto, be ready for the biggest and most awaited event of 2019. Mo Sheikh of Etobicoke Motors presents an opportunity to witness Bollywood's biggest megastar. Salman Khan, live in Toronto. Up close and personal interaction with Salman Khan. August 26th, 8 p.m. at Sony Center. Live performance by Mika Singh. Tickets starting at $100. For meet and greet and photo opportunities, call Mo Sheikh 416-818-1184. For tickets, visit ticketmaster.ca. It's a Mo Sheikh presentation. الصلاة خير من مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا WIMCanada.com پہ لاگ ان ہوں. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law.
कोई बिजनेस खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, या आपको किसी फ्रेंचाइज की तलाश है, या फिर कोई होटल, मोटेल, स्ट्रिप प्लाजा या गैस स्टेशन ढूंढ रहे हैं, हमारी सर्टिफाइड प्रोफेशनल टीम और सर्टिफाइड फ्रेंचाइज कंसल्टेंट आपकी मदद कर सकते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में 400 से ज्यादा ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कॉल कर लीजिए 416-300-5600 या इसी नंबर पर अपना नाम और ईमेल एड्रेस टेक्स्ट करें 416-300-5600। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे राब्ता करेगी।